امام نہیں کہتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں، اچھا یہ بھی سیدنا حسن نہیں، امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی خاص وجہ، یعنی ہم کہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن، کہہ سکتے ہیں، جیسے امام بخاری کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہہ سکتے ہیں نا، لیکن امام علی نہیں کہتے. ایک یعنی چل نہیں رہا نا، ایک کہاں یعنی رواج میں، معاشرے میں. ہمارے یہاں تو چل رہا ہے، جیسے ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں امام ابو بکر، امام عمر، کوئی نہیں کہتا. نہیں، لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہے. آپ کے بھی امام ہیں جی جی، حضرت علی امام کا. دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں، جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آیت تطہیر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی مرکز چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اے نبی گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اس کانٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6220، اور یہ حدیث تو کافی طویل ہے. جب حاکم وقت نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو زور لگایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کریں، تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو 3 فضائل بیان کیے تھے، تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو صرف اونٹوں سے بہتر ہے. اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے وقت سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بے شک. اور تیسری آیت مودت، جس کے حوالے سے کنٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے، میں آج اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر دوں گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورا کی آیت نمبر 23. اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے. وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو، لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر، وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے. اور میرے خیال میں دونوں یہ تفاسیر درست ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے. اور اس کو سپورٹنگ جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے، صحیح بخاری میں 3751 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. پھر غدیر قوم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک، ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا، چوما، اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اور پھر بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی. افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے، تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی. مسند احمد میں حدیث ہے المجموع الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی
تیری محبت میں غلوف کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا، اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوب آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. جیسا کہ ان کو کہا تھا، صحیح. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے؟ یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا، تو بھی اس سے محبت کر. صحیح. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں. وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. جی ایک تو ہے اللہ کا محبوب، جی ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. جی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھونا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طیب کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں، لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن میں بھی انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے، حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری ابو داؤد ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا، لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ. انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا، لیکن ٹارگٹ تو کیا. اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے. تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا. موضوع امام حسن علیہ السلام یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے کہ آج کے دن صحابہ کی تعریف نہیں ہوگی، صرف حضرت حسن کی تعریف. دیکھیے حضرت حسن کہ جو جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ صلح فرمائی ہے، یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. بے شک امام حسن کی ہی فتح، کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے، فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی نا. معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت، آپ 10 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی، کبھی میں بات نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے. امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلان، ہاں جی، برات کا. امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا، کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں. معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی، اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی. آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، معاملہ